نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اہل ایمان کے متعلق فرشتوں کے جو کردار، جو معاملہ ہے، اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ مالک فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے 4 چیزوں کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان جو ہے ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اے اللہ اہل ایمان کو معاف کر دے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور علم سب سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے دوسری بات فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم، جو تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں انہیں جہنم سے بچا دے۔ اور چوتھی بات جس کا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور صرف انہیں ہی نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ان کے ماں باپ میں سے جو اچھے ہیں انہیں، ان کی بیویوں میں جو اچھے ہیں انہیں، اور ان کی اولادوں میں جو اچھے ہیں ان سب کو جنت میں داخل کر دیں۔ تو ایک اچھا انسان جو ہے اپنے سے متعلق 3 رشتوں کے متعلق دعا کا سبب بنتا ہے کہ اگر ایک انسان خود اچھا ہے تو اس کی وجہ سے فرشتے نہ صرف اس کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی بیوی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو نیک انسان جو بھی ہے صرف وہ خود ہی محروم نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعلق جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے فرشتوں کی دعا کا مستحق بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں، ان کے معاملہ کیا ہوگا؟ کہا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، کہ اس کے بعد سامنے حق بات کو پیش کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہ انکار کر دے کہ میں تسلیم نہیں کرتا۔ کہا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کے فرشتے انہیں آواز دے کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم، آج تمہیں اپنے آپ پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا، یعنی اپنے آپ پہ غصہ کریں گے۔ تو فرشتے انہیں کہیں گے اکبر من مقتکم لمقت اللہ اکبر، اللہ اس سے زیادہ تم پہ ناراض یا غصے میں آتا تھا، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہارے سامنے ایمان کی بات پیش کی جاتی تھی تم انکار کر دیتے تھے، کہ اللہ کا حکم پیش کیا جاتا تھا
تم کہتے ہم نہیں مانتے، نہیں، ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام نہیں کیا، یا ہمارا معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ کے حکموں کا جب انکار کرتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ غصے میں آتا تھا۔ اس وقت تمہیں احساس نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح ابن آدم کے اچھے عمل پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اتنا ہی ہم پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر قالو، یہ سب کے سب اللہ سے التجائیں کریں گے، ربنا، اے رب ہمارے، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے موت کی اور 2 دفعہ تو نے زندہ کیا۔ کس طرح؟ ایک موت ہوتی ہے جب انسان پہلی دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، مر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا حساب و کتاب قبر کے بعد پھر یہ فوت ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ تبعث من فی القبور، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ 2 موتیں ہیں، اسی طرح 2 زندگیاں ہیں، ایک زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ایک برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو، جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ برزخی زندگی گزارتا ہے جس کا شعور ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں وما ادراک، تم ادراک نہیں کر سکتے، تمہارے اندر وہ استطاعت ہی نہیں کہ تم یہ بات کو پا سکو کہ اللہ ان کے ساتھ کیسے معاملے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سے کہیں گے قالوا ربنا، اے رب ہمارے، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 دفعہ تو نے ہمیں موت دی، 2 دفعہ زندگی سے نوازا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، فہل الی خروج من سبیل، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اللہ رب العزت پھر انہیں کہیں گے جب میرے داعی، میرے رسول یا رسولوں کے وارثین تمہیں بلاتے تھے، اذا دعی اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، کسی کے سامنے تعظیم نہ کرو، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کا طواف نہ کرو، کسی کی قبروں پہ جا کے نہ جھکو، جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں کہا جاتا تھا کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے کہ لو جی یہ بھی تو بات ہے، ایک اللہ کی پوجا کریں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب تمہیں کوئی شرک کا حکم دیتا تھا تو جلدی سے قبول کر لیتے تھے، فلاں کا میلہ آ رہا ہے، فلاں کی قبر پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں سے یہ مرادیں مل رہی ہیں، جلدی فوراً مان لیتے تھے۔ اللہ کی نہیں مانتے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ مرے ہوئے انسان سن لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْحُكْمَ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب حکم صرف اللہ کا چلے گا جو سب سے بلند اور بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہیں اپنی آیات کو دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمان سے تمہارے لیے روزیاں اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ شخص کرتا ہے جو خود رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہی نہیں ہے، اس نے کیا بات کو سننا ہے، اس کے لیے نشانیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، صرف اللہ کو پکارو، مخلصاً، خالص، اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی، نہ اس کے ساتھ کسی کو ملانا ہے، نہ اس کی قدر کو گھٹانا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ مخلص خالص اس کے لیے دین، اسی کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو،
تم نے خالص اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خالص اللہ کو پکاریں گے، اسی پہ زندہ رکھیں گے، اسی پہ موت آئے گی تو جنت یقینی ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ غیروں کی طرف جائیں گے تو انجام بڑا بھیانک ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔